61 ہجری میں سرزمین کربلا پہ عاشور کے دن نبی کے نواسے کو قتل کرنے والوں کو، بے گناہ شہید کرنے والوں کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ سن 1444 میں اس سرزمین پر، اس مقام پر، یہاں پر اس حسین کا ذکر زندہ و جاوید ہوگا۔ کسی کے تصور میں نہیں تھا کہ یہ حسین صدیوں کا سینہ چیر کر قیامت تک کا سفر طے کرے گا۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کربلا میں بات ختم ہو گئی، مگر حق، قرآن کہتا ہے جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور بے شک کہ باطل ہی کو جانا ہے، حق کو باقی رہنا ہے، مٹنا باطل نے ہے۔ باطل کا تذکرہ کبھی بھی دوام پیدا نہیں کر سکتا، جیسے کہ اندھیرا کبھی بھی دوام پیدا نہیں کر سکتا۔ یہاں آپ نے چاہے چھوٹا سا ہی ایک چراغ جلایا، اتنا بڑا اندھیرا غائب۔ تاریکیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اگر کوئی حقیقی وجود ہے تو وہ حق کا وجود ہے۔ اس کائنات میں جدھر آپ نگاہ دوڑائیے آپ کو حق ہی حق نظر آئے گا، البتہ دیکھنے والی نظر چاہیے۔ زیادہ تر لوگ اس چربی والی آنکھ کے اسیر ہیں، اس چربی والی آنکھ سے اس مادی دنیا کو دیکھتے ہیں، اس کے رنگ و بو میں گم ہو جاتے ہیں اور ان کے دل نابینا رہ جاتے ہیں۔ جن کے پاس دل کی نگاہ ہو، جن کا دل روشن و منور ہو، وہ اپنے چاروں طرف اور اپنے وجود میں حق کے جلوے دیکھتے ہیں، انہیں پھر نظر آتا ہے کہ باطل مٹ رہا ہے اور حق باقی ہے اور باقی رہے گا۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو پیدا کیا تھا اپنی بندگی کے لیے، مگر شیطان کے وسوسوں کا جو لوگ شکار ہوئے اور ان کے اندر شیطان نے فرعونیت، نمرودیت، حامانیت جب پیدا کر دی تو ان لوگوں نے اللہ کے بندوں کو بجائے کہ اللہ کی بندگی کرنے دیتے، اپنی بندگی میں لے لیا اللہ کی بندگی سے نکال کر۔ یہاں سے ایک مشکل پیدا ہو گئی کہ پیدا کیے گئے ہیں کہ اللہ کی بندگی کریں، مگر کچھ بندوں نے اپنی بندگی میں لے لیا۔ انہیں اطاعت کرنی تھی اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا تھا، اس کی معین کی ہوئی منزل کو حاصل کرنا تھا، مگر بجائے اس کے کہ یہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے، اس کے اوامر کی فرما برداری کرتے، ان چند لوگوں نے جو ہمیشہ تاریخ میں چند ہی رہے ہیں، مختصر ہی رہے ہیں، اللہ کے بندوں کی ایک بڑی اکثریت کو اس کی بندگی سے نکال کر اپنی بندگی میں لے لیا۔ اب پیدا تو اللہ کی بندگی کے لیے ہوئے، ہدف خلقت کا اللہ نے معین کر دیا، بندوں کی بندگی کر کے یہ انسان کبھی اللہ کی بندگی کے نتیجے میں حاصل ہونے والے ہدف کو پا ہی نہیں سکتا۔ وہ ہدف تو اللہ کی بندگی کے نتیجے میں ملے گا، بندوں کی بندگی کر کے وہ نتیجہ نہیں ملے گا۔ بندوں کی بندگی وہ تو چند بندوں کی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے۔ انسان، دیکھیے میں ایک مفہوم اگر ادا کروں تھوڑا سا، کہ میرے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ایک بات آج کی شام میں آپ تک پہنچا دوں گا۔ اللہم صلی علی
قدرت اور ایک ہے اقتدار. کسی کو اقتدار اگر ملتا ہے، اقتدار میں اور قدرت میں فرق ہے. ایک قدرت کے ذریعے لوگوں پر مسلط ہو جاتا ہے، جیسے ہلاکو خان، چنگیز خان، یہ آئے طاقت کے بل بوتے پر آ کر مسلط ہو گئے، قتل عام کیا، علمی اثاثے ضائع کیے، کتاب خانے جلا دیے اور اپنی خواہشات کو پورا کیا اور تاریخ کا حصہ بن گئے. جب کوئی قدرت کے ساتھ آتا ہے تو وہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. لوگ وسیلہ بنتے ہیں، آلہ کار بنتے ہیں، ایندھن بنتے ہیں ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے. انہیں لوگوں کی پسند ناپسند، لوگوں کی بہتری، لوگوں کی فلاح یہ کوئی عزیز نہیں ہوتی. ڈوبتے ہیں، ڈوب کے مر جائیں سیلاب میں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. مٹی ڈسٹ میں دھوئے میں رہے، ٹیکس دے دے کر بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس لیے کہ یہ اپنی کسی بھی قسم کی قدرت کے ذریعے مسلط ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں قدرت سے حاکم ہونے والے. کوئی نہ کوئی طاقت، چاہے وہ ظاہری طور پر سامنے ہو یا ان کی بیک پر ہو، پورے تاریخ میں یہی رہا ہے. تو جو قدرت سے آئے انہوں نے ہمیشہ اپنے اہداف پورے کیے. انہوں نے کبھی لوگوں کا کسی زمانے میں خیال نہیں رکھا اور لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو حل نہیں کیا، نہ مادی حوالے سے، نہ ہی معنوی اور روحانی، علمی اور فکری حوالے سے. توجہ فرمائیے. اقتدار کیا ہے؟ اقتدار یہ ہے کہ عوام اپنے رائے کے ذریعے چند باصلاحیت افراد کو، اگر باصلاحیت افراد کو، میرے جملے یاد رکھیے گا، اگر باصلاحیت افراد کو نہ لسانی بنیاد پہ، نہ علاقائی بنیاد پہ، نہ رنگ کی بنیاد پہ، نہ نسل کی بنیاد پہ، نہ پیسے کی بنیاد پہ، نہیں، کوالٹی کی بنیاد پہ ان میں قابلیت ہے، صلاحیت ہے، ان چند افراد کو، قابل افراد کو، باصلاحیت افراد کو اکثریت منتخب کر کے انہیں امتحان میں ڈال دیتی ہے کہ ثابت کرو اپنے آپ کو کہ تم اتنے باصلاحیت ہو کہ ہماری مشکلات حل کر سکو، ہمارے مسائل حل کر سکو. جب عوام دیتی ہے کسی باصلاحیت اور قابل کو تو اسے کہتے ہیں اقتدار. مگر جو اپنی چال بازیوں اور اپنی طرح طرح کی گوناگون قدرت کی وجہ سے لوگوں پر مسلط ہو جاتے ہیں، وہ کبھی لوگوں کے مسائل حل نہیں کرتے، بلکہ ان کے تسلط کا استمرار باقی رہنا وہ اسی میں ہوتا ہے کہ لوگ اپنے روٹی پانی کے مسئلوں میں، سڑکوں کے مسئلوں میں، گٹر کے مسئلوں میں مبتلا رہیں، یہ کبھی ایک نہ ہو سکے اور ہمارا اقتدار چلتا رہے. توجہ فرمائی، ہم ان پر مسلط رہیں. 1,24,000 انبیاء آئے تاکہ لوگوں کو ایسے قدرت مند لوگوں سے جو کبھی فرعون کہلائے، کبھی نمرود کہلائے، اور آج کی زبان میں مختلف نام آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں دنیا بھر کے اندر، یہ انبیاء تشریف لائے، اللہ کی جانب سے ایسا پیغام لے کر آئے کہ لوگوں کو ایسے لوگوں کی اسارت سے نکالیں اور انہیں بتائیں کہ تم اکثریت ہو اگر تم چاہو، اگر تم چاہو، تم چاہو، خدا تو چاہتا ہے، مگر اگر تم چاہو تو تم ان قدرت مندوں کو نیست و نابود کر سکتے ہو. اگر تم قدم بڑھاؤ گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. مگر کیا ہوتا رہا؟
لوگ دنیا کی محبت میں بزدلی کا شکار ہو کے، لالچ کا شکار ہو کے، زمین فروشی کر کے، درمیان سے ایسے افراد خائن ملتے رہے، نکلتے رہے، اور یوں اکثریت میں ہونے کے باوجود بھی طول تاریخ میں لوگ چند افراد کے محکوم ہی رہے۔ توجہ فرمائی۔ دیکھیے وہ فرعون کے پاس جب جناب موسیٰ تشریف لائے اور جناب موسیٰ نے پیغام حق جب دینا شروع کیا تو فرعون نے لوگوں سے کہا، اسے خطرہ ہو گیا کہ لوگ اس کی بات کو سمجھ نہ جائیں۔ توجہ رکھیے گا، فرعون نے گمان کیا، بھانپ لیا کہ اگر لوگ ان کی بات کو سمجھ گئے تو میرا تو اقتدار چلا جائے گا، لہذا ان سے کہا کہ یہ تمہارے دین کو تم سے چھیننا، تمہارے دین کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ یعنی الٹا الزام جو جرم خود کر رہا تھا اس کا الزام جناب موسیٰ پہ لگایا، لوگوں کو گمراہ کیا اور یوں اپنے اقتدار کو بچایا۔ اب اگر لوگ بیدار ہو جاتے تو کایا پلٹ سکتی تھی۔ یہی حال آخری پیغمبر ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ آپ جب تشریف لائے اور آپ مبعوث پہ رسالت ہوئے، 40 سال کی عمر میں اللہ کی جانب سے جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ اعلان نبوت کریں، اور آپ نے دعوت ذو العشیرہ کی اور اعلان نبوت کیا، تو وہی قدرت مند لوگ، سردار مکے کے، وہ سب سمجھ گئے جو یہ کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، اس کے کیا معنی ہیں۔ یعنی ہمارے 360 خدا کچھ بھی نہیں جو خانہ کعبہ میں رکھے ہیں، اس کا ایک خدا کہہ دو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ جھوٹے خداؤں کا انکار کرو، جن کی تم بندگیوں میں لگے ہوئے ہو، ان جھوٹے خداؤں کا انکار کرو سوائے ایک اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تمہیں نجات مل جائے گی، فلاح پا جاؤ گے۔ سردار سمجھ گئے کہ اگر لوگوں کی سمجھ میں یہ اس کا پیغام آ گیا تو ہماری سرداری گئی، ہماری حکمرانی گئی، حکم پھر اللہ کا ہوگا، لا حکم الا للہ۔ توجہ فرمائی آپ نے، حکم کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا۔ ہماری سرداری چلی جائے گی، ہماری حکمرانی چلی جائے گی۔ لہذا اول لوگوں کو ڈرایا، جادو، یہ جادوگر ہے، اس کی باتوں میں سحر ہے، مت سنا کرو، قرآن سننے پہ پابندی، منع کرتے تھے نہ سنو یہ آیتیں، اس سے نہ سنو قرآن کو، بچوں کو پیچھے لگا دیا، دیوانہ کہنے لگے، کچرا ڈالتے ہیں، اوجڑی پھینکتے ہیں، طرح طرح کی حرکتیں۔ پیغمبر کو 13 سال تک مکے میں جہاں آپ نے اعلان نبوت کیا، جہاں 40 سال تک آپ نے زندگی گزاری اس طرح کہ یہی مکے کے لوگ، یہی سارے سردار آپ کو امین اور صادق کے عنوان سے پہچانتے تھے، مگر امین اور صادق کے عنوان سے جب تک پہچان رہے تھے اس وقت تک یہ محمد ابن عبداللہ سے، محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ امین اور صادق، محمد ابن عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا محمد امین اور صادق ہے، اپنی امانتیں بھی رکھوایا کرتے تھے، مگر جیسے ہی محمد رسول اللہ بنے، اب یہی سارے لوگ جو امین اور صادق کہہ کے رسپیکٹ کرتے تھے محمد ابن عبداللہ کی، وہ محمد رسول اللہ کی دشمنی پہ اتر آئے، اس لیے کہ جو کلمہ یہ لے کر آیا ہے اس میں ہماری حکمرانی جا رہی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، لہذا جب دیکھا کہ اس کا کلمہ جو ہے وہ رک نہیں رہا، لوگ آ رہے ہیں، تو آفریں لے کر آئے، چلو ایسا کرو کہ تم ایک دن ہمارے خداؤں کی عبادت کرو، پھر ہفتہ بھر ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے، مل جل کے خدائی چلاتے ہیں۔ 360 خداؤں کے ساتھ چلو ایک محمد کا خدا بھی رکھ لیتے ہیں، مگر وہ تو وحدہ لا شریک ہے نا، وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ حکم آ گیا، پیغمبر کہہ دیجئے
قل یا ایھا الکافرون، اے انکار کرنے والوں، کفر کرنے والوں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ جھوٹے خداؤں کو لا کے اس وحدہ لا شریک کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، اتنا بڑا شرک کیا جائے۔ ان کی کیا بساط ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب ابراہیم نے اپنے زمانے میں سمجھا دیا تھا، جب آزر نے کہا تھا کہ ابراہیم کے بت بیچ کر آؤ، کہا ٹھیک ہے لے جاؤں گا مگر اپنی مرضی سے، کہا ٹھیک ہے بیچ کے آؤ اپنی مرضی سے۔ تو جناب ابراہیم نے بتوں کی ٹانگوں میں رسیاں باندھ کے انہیں گھسیٹتے ہوئے لانا شروع کیا بازار تک۔ اب سب دیکھ رہے تھے کہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ اس طرح رسیوں سے بندھے ہوئے زمین پر گھسٹ رہی ہے۔ جناب ابراہیم کی حکمت تھی، وہ سمجھانا چاہتے تھے کہ دیکھو جنہیں تم خدا سمجھتے ہو وہ اتنے بے بس ہیں کہ انہیں میں گھسیٹ رہا ہوں تو گھسیٹتے چلے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی بازار میں لے کے آئے لوگ جمع ہو گئے، کہا ٹھہر جاؤ، میں بیچنے کے لیے لایا ہوں، تمہیں خریدنا ہے میں بیچوں، مگر پہلے میری بات سن لو۔ اب یہ اصول تجارت سمجھایا جناب ابراہیم نے اس زمانے میں۔ کیا آپ نے فرمایا ٹھہرو ایک بات میری سن لو، دیکھو نہ یہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ہی یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اگر اس کے بعد بھی تم خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو۔ میں نے تمہیں بتا دیا جو مال میں لے کر آیا ہوں نہ یہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا نہ کوئی نقصان پہنچائے گا، گھسیٹتا ہوا لایا ہوں دیکھ ہی لیا ہے تم نے۔ اگر نقصان پہنچانے والے ہوتے تو سب سے پہلے مجھے پہنچاتے، مگر جن کا حشر دیکھو یہ ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی تم یہ سودا کرنا چاہتے تو کر لو، میں منع نہیں کروں گا۔ مگر جناب ابراہیم نے عقل انسانی کو جھنجھوڑا کہ انسان سوچے، تفکر کرو۔ میں اور آپ نشے میں دھن مگن کر دیے جاتے ہیں، ایک ایسے معاشرے میں ہم پروان چڑھتے ہیں جس میں ہم مگن ہوتے ہیں محکومیت میں، محکوم بن کے رہنے میں، فریادیں کرنے میں، یہ سمجھنے میں کہ ہماری لائف اسٹائل، ہمارا اسٹیٹس یہی ہے۔ میرا اسٹیٹس، آپ کا اسٹیٹس اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ نے کسی کا بندہ بنا کے پیدا نہیں کیا۔ جس ماں کی کوکھ سے جنم لیا، جس باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے، اللہ نے ان کا بندہ نہیں بنایا تو کسی اور کا بندہ کیا بنائے گا؟ نعرہ حیدری، محمد آل محمد، بلندر صلوات، صلی اللہ محمد آل محمد۔ مولا امیر المومنین کا فرمان ہے وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا، اپنے آپ کو کسی غیر کا بندہ نہ بنا کہ اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا۔ ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے۔ اس گزارش کے ساتھ کہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، بڑی جگہ خالی، آگے تشریف لے آئیں، دور پڑی ہوا محمد علیہ محمد، آگے تشریف لے آئیں، دور آگے 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 پڑھنے کے بعد آواز بلند صلوات۔ توجہ فرمائی آپ نے، مولا کائنات نے فرمایا اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے، اپنے آپ کو کسی غیر کا بندہ نہ بنا، بندگی صرف پروردگار کی ہے، کسی اور کی بندگی نہیں کرنی۔ حکم الہی کے سامنے کسی کا حکم کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کوئی حلال الہی کو حرام نہیں کر سکتا، قیامت تک کوئی حرام الہی کو حلال نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے تو گناہگار ہے۔ اللہ کا حلال جو پیغمبر نے پہنچا دیا قیامت تک کے لیے حلال ہے، اور اللہ کا حرام کیا ہوا جو پیغمبر نے پہنچا دیا قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ پیغمبر کے برحق 12 جانشین ایک کے بعد ایک اسی پیغام کو آگے بڑھاتے رہے، اسی شریعت کا دفاع کرتے رہے، اور مولا کائنات نے اسی مفہوم کی جانب، جس کی جانب میں اشارہ کر رہا تھا، آپ نے اشارہ کرتے ہوئے حضور اکرم کی بعثت کا، مبعوث ہونے کا، یعنی آپ کو جو اللہ نے رسالت کے ذمہ داری دی، اس کے ہدف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہ نے پیغمبر کو مبعوث کیا تاکہ وہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئیں۔ پیغمبر مبعوثی اسی لیے ہوئے ہیں کہ وہ بندوں کی بندگی سے نکالیں۔
محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لیے شدید ہیں، مہربان اور دوست و خوشامد کرنے والے نہیں. جو پیغمبر کے ساتھ ہے، قرآن کی آیت ہے والذین معہ، جو پیغمبر کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے لیے شدید ہیں. جنہوں نے خدا کا انکار کر دیا، جنہوں نے پیغمبر کا انکار کر دیا، جو دین مبین اسلام کے دشمن ہیں، سازشوں میں مشغول رہتے ہیں، ان سے دوستی ہرگز نہیں، حتیٰ انہیں اپنے اوپر مسلط کرنا. لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ نے کافروں کے لیے مومنین پر کوئی تسلط اور برتری کا راستہ قرار نہیں دیا ہے. یہ بات ہے. تو پھر بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم آزاد پیدا کیے گئے، کچھ بندوں نے ہمیں اپنی بندگی میں لے لیا، طرح طرح کے. ہمیں ذہنی غلامی سے نکلنا ہوگا. یہ جو محکومانہ انداز ہے، یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، we can do، ہم کر سکتے ہیں. امام خمینی کو اللہ تعالیٰ کا جملہ تھا اسرائیل کے حوالے سے، آپ نے فرمایا مسلمان اتنی تعداد میں ہے کہ اگر ایک ایک بالٹی پانی ڈالے اسرائیل بہہ جائے گا. مگر مسلمانوں کو اپنی تعداد کا اندازہ نہیں ہے. کتنے عشرے گزر گئے، آج تک فلسطینیوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. کتنے مسلمان ہیں، کتنی دولت ان کے پاس ہے، کتنے جوان ان کے پاس ہیں، کتنے وسائل ان کے پاس ہیں، مگر آج بھی اسرائیل کتنے دھڑلے سے فلسطینیوں پہ ظلم کر رہا ہے. کتنے دھڑلے سے وہ کشمیر جس کے بارے میں ہر بار یہ چند لوگ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں، ہم ساتھ ہیں، ہم ساتھ ہیں. عجب آپ ساتھ ہیں. کب طویل لاک ڈاؤن ہو گیا کشمیر کے اندر، کتنے بے گناہ جوان وہاں شہید کر دیے گئے، کتنی بچیوں کی آبرو ریزی ہو گئی، کتنے ان کے مستقبل کو تاریک کر دیا گیا، اور ہم ساتھ ہیں. پتہ نہیں یہ چند لوگ اسی طرح ساتھ ہوا کرتے ہیں. یہ کبھی مظلوموں کے ساتھ نہیں ہوتے، نہ عراق کے مظلوم، نہ سیریا کے مظلوم، نہ نائجیریا کے مظلوم، نہ بحرین کے مظلوم، نہ یمن کے مظلوم، نہ کشمیر کے، نہ میانمار کے، نہ فلسطین کے. دنیا بھر میں جہاں ظلم ہو رہا ہے، یہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان بس بیان دے دیتے ہیں یہ چند افراد کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اتنی عیاشیوں میں ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں آپ. توجہ فرمائی آپ نے. نیندیں بھی آپ کو آتی ہیں، تفریحات بھی ہوتی ہیں. میں تو کشمیر کی بات کرنے لگ گیا. دائرہ محدود کر دوں گا تو پھر مشکلات پیدا ہو جائیں گی. میں ان سیلاب زدگان کو جب دیکھتا ہوں، جو میرے پاس کالز مسلسل آ رہی ہیں صبح و شام، ایک ایریا سے جہاں ابھی تک کوئی نہیں پہنچا، جہاں بچوں کی ویڈیو دکھائی ہے جو بھوک سے نڈھال پڑے ہوئے، کچھ کھانے کو نہیں ہے ان کے پاس، پانی سے عبور کر کے نہیں جا سکتے. ایک باپ کی آپ نے آج بھی خبر اخبار میں پڑھی ہوگی، 2 بچیاں ڈوب رہی تھی، انہیں بچانے کے لیے خود پانی میں اترا تو خود بھی ڈوب گیا. نہ جانے کیسے کیسے سانحات. کچھ لوگوں کے خاتون کی لاش ملی، چاروں طرف پانی ہے. وہ مسئلہ پوچھے تھے قبلہ کیا کریں، عورت کا جنازہ ہے، 3 دن پانی میں لگ رہا ہے، پڑا رہا ہے، پھول گیا، غسل کیسے دیں، کفن کا کیا کریں. 2 فٹ زمین کھودتے ہیں، پانی نکل آتا ہے. مشکلات کا شکار ہے. اگر کوئی آپ نے دیکھا نہیں کرنے والا. این جی اوز اور آپ صاحبان ایمان کی مدد، تنظیموں کے پلیٹ فارم سے، این جی اوز کے پلیٹ فارم سے فرسٹ ایڈ کو پہنچی، جو کچھ ہو سکا کیا. سب جانتے ہیں. آج اخبار میں پڑھ لیجئے، اس محدود طبقے کی طرف سے بیان آ رہا ہے کہ ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے این جی اوز کو آگے آنا چاہیے. اللہ اکبر. اب تک کر کون رہا تھا؟ اب تک جو کر رہے تھے آپ ان سے کہہ رہے ہیں. جنہوں نے کچھ نہیں کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ این جی اوز کو آگے آنا چاہیے. این جی اوز ہی تو کر رہی تھی. حقیقت کون نہیں جانتا. اور یہ دنیا بھر میں اس محدود طبقے کا یہی حال ہے. پیغمبر کا ہدف یہ ہے کہ جہان بشریت کو، توجہ رکھیے گا، صرف اہل تشیع نہیں، اہل سنت نہیں، صرف مسلمان پاکستانی نہیں، اچھا پورے مسلمان نہیں، عرب و عجم نہیں، جہان بشریت
انسان سب اللہ کے بندے ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ سب کو ان باطل بندگیوں سے نکال کے اپنی بندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ پیغمبر مبعوث کیے تھے اور ان کے لیے پروردگار نے فرمایا تھا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، پیغمبر نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر یہ کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ پیغمبر رحمت بن کے آئے تھے، یعنی آپ پیغام رحمت لے کر آئے تھے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اسی آیت شفا کے نام سے بھی پہچانتے ہیں۔ قرآن کا پیغام رحمت کا پیغام ہے۔ آج ہر مسجد میں قرآن رکھا ہے، بہت سے گھروں کے اندر قرآن رکھا ہے، مگر ہم مشکلات کا شکار ہیں، مسائل کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، طرح طرح کے معاملات کا شکار ہیں۔ کیوں؟ قرآن کے ہوتے ہوئے، اتنی عظیم کتاب کے ہوتے ہوئے، جو اس تاریکی کے دور میں، جاہلیت کے دور میں، جہاں بیٹیاں زندہ دفنائی جا رہی تھیں، ایک کے بدلے دوسرے قبیلے کے جتنے بھی قتل کر سکے قتل کر دیے جاتے تھے، نسلوں میں دشمنیاں چلتی تھیں، اس تاریکی کے دور میں اسی قرآنی تعلیمات کے ذریعے پیغمبر اکرم نے مدینے میں پہلی اسلامی ریاست قائم کی ہجرت کے بعد۔ یہی قرآن تھا عزیزو، کوئی دوسرا قرآن نہیں تھا۔ یہی قرآن جو آج ہمارے پاس ہے۔ آج کیا ہوا؟ کیا قرآن کی طاقت میں کمی ہو گئی؟ قرآن کی سچائی میں کمی ہو گئی؟ یا قرآن کا زمانہ پرانا ہو گیا؟ قرآن تو قیامت تک کے لیے، اگر پیغمبر خاتم النبیین ہیں اور قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں تو قرآن کی تعلیمات بھی قیامت تک کے لیے ہیں، اور ماننا پڑے گا کہ قرآن آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے جتنا کل تھا۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم نے آج قرآن سے استفادہ کرنا چھوڑ دیا، قرآن کو مردوں کو بخشنے کے لیے رکھ دیا، قرآن خوانی کا ایک سلسلہ بن گیا۔ قرآن خوانی بغیر کسی مرے کے نہیں ہوگی کیا؟ کوئی مرے تو قرآن خوانی ہو؟ کیا قرآن کی تلاوت کے اجتماعات ہم ویسے نہیں کر سکتے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، پروردگار اپنے بندوں سے مخاطب ہے، یہ مردوں کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، یہ زندوں کے لیے نازل ہوا تھا، انہیں نئی زندگی دینے کے لیے، مگر اسے بنا دیا مردوں کے لیے، اسے بنا دیا بس بیماری سے نکلنے کے لیے، اسے بنا دیا حادثات سے بچنے کے لیے، تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لو، گاڑی میں دکان میں برکت کے لیے لگا لو، تحفظ کے لیے لگا لو، بس۔ جبکہ قرآن اس لیے تھا کہ قدم قدم پہ اپنے معاملات